اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز حاضرین، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آپ کھڑے ہوئے اور حالت نماز میں اچانک آپ چلتے ہوئے پیچھے ہوئے۔ نماز کے خاتمے کے بعد صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، آج ہم نے بالکل نئی چیز دیکھی، آپ حالت نماز میں چلتے ہوئے پیچھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میرے سامنے پیش کی گئی، میں جہنم کے ہولناک عذاب کو دیکھ کر کے پیچھے ہوئے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک چلتے ہوئے آگے بھی گئے حالت نماز میں۔ صحابہ نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جنت میرے سامنے پیش کی گئی، میں نے چاہا کہ اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ توڑ دوں۔ جنت و جہنم کی بارے میں بے شمار آیتیں اور حدیثیں ہیں، لیکن یہ ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے لیے حالت نماز میں آگے بڑھے، جنت کتنی قیمتی شے ہے اور جہنم کتنی ہولناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں پیچھے ہٹے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی پناہ جس نے 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے مانگ لیا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم جو کچھ اس دنیا میں کرتے ہیں سب قیامت کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ترین انسان ہے جو عذاب سے اور آگ سے بچ گیا۔ یہ یوم نجات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب اللہ کا کس طرح شروع ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، آدمی غفلت میں ہے حالانکہ قیامت قریب آ گئی۔ قیامت کس طرح قریب آئی؟ جس کی موت واقع ہوئی اس کی قیامت آ گئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مجرم آدمی کی روح کو قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو روح جسموں میں بھاگتی ہے، فرشتے اس کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہتے ہیں فرشتے چل اب عذاب حریق کا مزہ چکھ۔ یہ مجرم اور گنہگار آدمی کی روح کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو بڑی اذیت کے ساتھ اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ اس کو ایک انتہائی گندے کپڑے میں لپیٹ کر کے فرشتے آسمان کی طرف جب بڑھتے ہیں تو آسمان میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، کیونکہ اس کی غلاظت اور اس کا تعفن بڑا ہی وہ ہوتا ہے، تو فرشتے اس کا وہ نام لے کر بیان کرتے ہیں جو دنیا میں وہ سننا گوارا نہیں کرتا تھا، سب سے برا نام۔ اس کے بعد آسمان سے اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، وہیں سے اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ یوم نجات ہے، اس کے آخری لمحات سے ہم گزر رہے ہیں۔ جب اس مجرم آدمی کی لاش کو لے کر کے اس کے اہل خانہ دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجرم اور گنہگار آدمی رہتا ہے تو وہ اپنے تمام رشتہ داروں سے کہتا ہے، رکو، تمہیں معلوم ہے تم مجھ کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو، کتنے ہولناک عذاب کی طرف۔ ایک آدمی ذرا سا ہلکا تصور کرے کہ لاشا جنازے میں رکھا ہوا ہے، وہ اپنے ایک رشتہ دار کے پاس جا رہا ہے، اپنے بھائی کے پاس کبھی جاتا ہوگا، کبھی اپنے باپ کو بولتا ہوگا، کبھی اپنے بچپن کے دوستوں کو بولتا ہوگا کہ مجھ کو کہاں لے کر کے جا رہا ہے، کس ہولناک عذاب کی طرف، لیکن کسی کو خبر نہیں رہتی ہے۔ سب اپنی دنیا میں مست بس اس کے لاش کو قبر تک لے جانے کی تیاری میں رہتے ہیں، کوئی نہیں سنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لاش کو جب قبر میں اتار دیتے ہیں، فرشتہ جب آ کر کے سوال کرتا ہے، 3 سوالات
اور یہ 3 سوالات اس کی پوری زندگی ہوتے ہیں. مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں اس آدمی نے کبھی رب کی رضا، رب کی خوشنودی، رب کے احکامات اس کو دیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں. کاروبار میں اس کے لیے مال اہم تھا کمانا، رب کی ناراضگی اور رضامندی نہیں. بات چیت میں اس کے نزدیک اپنی بات منوا لینا یہ اہم تھا، رب کی بات نہیں. ہر چیز میں اس کا ایسے ہی معاملہ تھا. کبھی اس نے اس کی عبادت نہیں کی، کبھی اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکایا نہیں، رب کی رضامندی کی کوشش نہیں کی. الحب باللہ والبغض باللہ، یہ دشمنی نہیں گزاری، یہ دنیا میں یہ زندگی نہیں گزاری کہ دشمنی اللہ کے لیے اور دوستی اللہ کے لیے. ساری چیزیں اللہ نے کہا کہ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے. یہ محبت جب شدید ہوتی ہے تو آدمی محبوب کو جس سے انتہائی شدید محبت ہوتی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا ہے. ہم صحابہ کے واقعات میں جو پڑھتے ہیں وہ یہی ہے. تو کبھی اس کو رہا ہی نہیں، وہ کہے گا ہائے 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 ہائے. اس کے بعد پوچھا جائے گا من دینوں کا، دین کے بارے میں. دین تو اس کے پاس تھا ہی نہیں زندگی میں، قرآن حدیث کو ضروری نہیں سمجھا، زندگی بھر کام کرتا رہا، شادی کی شادی کے احکامات نہیں جانتا، بچے پیدا کیے بچوں کے حقوق نہیں جانتا، گھر تھا پڑوسی کے حقوق، راستے کے حقوق، گفتگو کے آداب، عبادات کے طریقے، مال کہاں سے کرانا، کہاں سے خرچ کرنا، ہر معاملے میں پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا تو کہیں اسلام تھا ہی نہیں. جب اس سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا ہائے ہائے. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، نمونے کو، سنت پر کبھی عمل نہیں کیا، کبھی اس کو اپنے آپ پر لاگو نہیں کیا، تو اس کے نزدیک کہہ رہے گا ہائے ہائے ہائے. ابھی یہ اختلافی بات نہیں ہے، ابھی یہاں رمضان المبارک ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب تک کہ تم افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرتے رہو گے خیر پر رہو گے. اس ایک جملے پر بڑی پیاری تشریح لوگوں نے لکھی ہے کہ خیر کیوں کہا گیا اس کو؟ اس لیے کہ سنت پر عمل، اتباع سنت کامیابی اور خیر اور مومن کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے. یہ سنت پر عمل ہے اس لیے خیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر اتنا ہولناک ہے کہ اگر تم قبر کا عذاب دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، اپنی بیویوں سے ملاقات نہ کرو، تمہارے چہرے سے مسکان ختم ہو جائے، یعنی چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، قبرستان میں بیٹھے تھے، اچانک آپ نے بڑی بلند آواز میں کہا اللہ اکبر، پھر کہا اللہ اکبر، پھر کہا اللہ اکبر، 3 مرتبہ کہا. صحابہ کرام کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا تو ہماری کیفیت بدل گئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قبر نے ان کو اس طرح دبایا. جب قبر ہر آدمی کو دباتی ہے، لیکن جب مجرم کو، مردے کو دباتے ہیں، مجرم اور گنہگار کو دباتی ہے تو پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے. یہ عالم ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب مردے کی تدفین کرو تو اس کے لیے دعا کرو، بڑا مشکل وقت اس کے اوپر آنے والا رہتا ہے. جب سوال و جواب ہو جاتا ہے تو نیک آدمی اگر ہے تو جنت کی نعمتیں اس کو عطا کی جاتی ہے، مجرم اور گنہگار ہے تو عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو ایک شخص کو دیکھتا ہے، وہ انتہائی برے چہرے والا، اس کو دیکھ کر کے کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے کو دیکھ کر کے خوف ہو رہا ہے، تیرا چہرہ اتنا ڈراؤنا اور بھیانک ہے اور بدترین ہے. کہتا ہے پہچانے کا نہیں، پہچانا نہیں؟ ارے میں تیرا عمل ہوں، زندگی بھر ساری برائیاں جو کیا ہے وہی ایک شکل بنا کر کے اللہ نے بھیجی ہے، اب یہاں سے ہمیشہ تیرا میرا ساتھ رہے گا. وہ کہے گا ہائے ہے، بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے. اس کے بعد جب قیامت کے روز اٹھایا جائے گا تو جو منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے
کہ جہنم کے ہولناک عذاب کو جب آدمی دیکھے گا تو ایسا ہیبت ناک منظر ہوگا قیامت کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی, اے اللہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو. قیامت کا زلزلہ بڑا ہی عظیم ہے. وہ زلزلہ جب آئے گا حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی. دودھ پیتے بچوں سے مائیں بیگانہ ہو جائے گی, ہوش نہیں رہے گا دودھ پیتے بچوں کا. اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے انسان زمین پر ایسے ڈگراتے ہوئے چلے گا جیسے وہ نشے میں ہے. ولیکن عذاب اللہ شدید, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا, اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. دوسری جگہ اللہ نے نقشہ کھینچا اذا زلزلت الارض زلزالها, جب قیامت کا زلزلہ آئے گا زمین ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها, زمین کے اندر ہے جو سب کچھ وہ نکال دے گی. وقال الانسان ما لها, زمین یہ کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها, زمین جب اپنی خبریں بیان کرے گی. اللہ کی جناب میں جب انسان کھڑے ہوں گے تو مجرمین کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. وہ کہے گا کہ ہائے میری سلطنت, ہائے میرا مال, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یہ تو سب کچھ تباہی کی چیزیں ہیں. نیک آدمی کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پیش کیا جائے گا, وہ لوگوں کو خوشی خوشی بتائے گا. اللہ کے جناب میں جب آدمی کھڑا ہوگا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتنا ہولناک دن ہوگا. قرآن نے کیا کہا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, وہ کامیاب جو جہنم سے بچ گیا, عذاب سے. اتنا ہولناک دن ہوگا, تمام لوگ بالکل پرہنہ اٹھائے جائیں گے. اما عائشہ نے وہی سوال کیا جو ایک عفت نشی پاک دامن خاتون کر سکتی ہے. کہتی ہے اللہ کے نبی کیا ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آدمی اپنی طرف نہیں دیکھے گا, اپنے بدن کی طرف کی مکس حالت کرو. اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ نے کہ قیامت کے روز جب تم کو اٹھایا جائے گا تو پہلی مرتبہ جیسے تم پیدا کیے گئے بھیجے گئے ویسے ہی کوئی تمہارے سفارشی نہیں ہوگا. یہ قیامت ہے. ہولناک عذاب, جہنم کا جو عذاب ہے اس کی ایک الگ تفصیلات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بیان کیا جہنم کا, کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, کہ جب چمڑیاں چل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ چمڑیوں کو بدل دے گا تاکہ آدمی عذاب کا مزہ چکھے. وہاں جو کھانے پینے ہوں گے, خون اور پیٹ کھانے پینے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. جو کھانے اور پینے کے لیے دیا جائے گا, کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم کالمہل یغلی فی البطون کغلظ الحمیم. جہنمی جنتیوں سے کہیں گے اتنی نعمتیں تمہارے پاس ہے, تھوڑا سا کچھ ہم کو دے دو. جنتی جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے اوپر حرام کر رکھا ہے. جہنم اتنا ہولناک عذاب ہوگا. اگر جہنم کی صرف اور 7 طرح کے عذاب کے بارے میں کہا جائے تو کئی دروس کافی ہوں گے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آواز آئی. اللہ کے نبی نے کہا یہ آواز کس کی ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا کس کی؟ کہا 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا, آج جہنم کے تل میں لگا, اس کی آواز یہی وہ دھماکہ ہے. اتنی اس کی وسعت ہے. جہنم میں جو بچھو ہوں گے, جہنم میں جو آگ ہوگی, اس دنیا کے اس آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. وہ کالی کے بجائے لال کے بجائے کالی ہے, اور ایسی اذیت ناک عذاب ہے جہنم میں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس کا ایک قطرہ جہنم کا دنیا کے اندر گر جائے, جو کھانا اور پینا ہے, تو دنیا کی ساری چیزیں اپنی لذتیں کھو دے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہنمیوں کے بارے میں. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے جب یہ عذاب ہوگا
تو بہت ساری باتیں ہوگی. پوچھیں گے جنت والے کیوں تم کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتے تھے. یہ بھی ہوگا کہ وہ لوگ داروغے جہنم سے کہیں گے یا مالک، مالک نام ہے اس کا، اے مالک، بار بار کہیں گے، وہ جواب نہیں دے گا. یہ جواب نہیں دینا بے عزتی رہے گی. پھر اس کے بعد لمبی مدت کے بعد جب وہ جواب دے گا تو کہے گا بولو. وہ کہیں گے مالک سے کہہ کر کے، اللہ سے کہہ کر کے ہمارا معاملہ ختم کر دے، یعنی ہم کو موت آ جائے. لمبی مدت کے بعد جواب دے گا کہ تم کو یہی رہنا ہے، موت نہیں ہے تم کو. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، کیونکہ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو جنت اور جہنم کے بیچ ایک مقام ہوگا، وہاں پر موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. جنتی خوش ہو جائیں گے، اب نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. جہنمی پھوٹ پھوٹ کر روئیں گے کہ موت کا بھی موت آ گئی، اب ہمیں تو اس سے نکلنا نہیں ہے، ہمیشہ آدمی اسی کے اندر رہے گا، ہر چیز دینے کی کوشش کرے گا لیکن چھٹکارا نہیں. اللہ سے کہے گا، رب العالمین سے کہ اللہ عذاب میں کچھ تخفیف کر دے، عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی. ایک آخری بات، یہ یوم نجات ہے، اس کے آخری ایام ہے، اور اللہ بڑا قریب ہے اپنے بندوں کے لیے، بڑا رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے. 3 مرتبہ آدمی جہنم سے پناہ طلب کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صبح شام کے اذکار میں اگر آدمی سید الاستغفار کرے، یعنی روزانہ شام میں پڑھ لے میں، صبح تک اس کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا، اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. صبح پڑھ لے میں، شام تک موت ہو جائے تو اس کو آزاد کر دے گا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ اس کا اہتمام، توبہ اور استغفار کرنا. اللہ 3 مرتبہ اگر کسی نے جہنم سے پناہ طلب کی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، معاف کر دے گا. یہ یوم نجات ہے. ان تمام چیزوں سے نجات اللہ رب العالمین سے خوب دعا کریں، اے اللہ ہم سب کو توفیق دے رب العالمین، توبہ اور استغفار کی، نیکیوں پر عمل کرنے کی رب العالمین، گناہوں سے نجات دے رب العالمین، برائیوں سے محفوظ رکھ رب العالمین. اے اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکی سے، جہنم کے ہولناک عذاب سے، قبر کے ہولناک عذاب سے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما رب العالمین. رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے رب العالمین. رمضان کے آخری ایام ہے، خوب توبہ اور استغفار کی توفیق دے رب العالمین. اپنے آپ کو بدلنے والا رمضان بنا دے رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.